الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات پیار محبت سے ذوق اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف بابا آباد بلند میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، جس نے دیکھا اسی کو سرور آ گیا۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، معزز مؤمنین، بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینے کے لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ جو مہینے کا نام ہے ربیع، یہ عربی کا الفاظ ہے۔ عربی کے اندر
جسے ربیع کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہمارا اردو ترجمہ بنتا ہے کہ بہار، اور آگے آتا ہے اول، جس کا معنی بنتا ہے کہ پہلی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی بہار بھیج دی ہے۔ بہار کب آتی ہے؟ جب ہر طرف خزاں ہو۔ بہار اس وقت آتی ہے جس وقت ہر طرف سناٹا ہو۔ بہار اس وقت آتی ہے جس وقت بہار کی ضرورت ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں جو بہار بنا کر بھیجا، وہ کیسی بہار تھی کہ اس وقت ظلم کے اندھیرے تھے، اس وقت شرک کے اندھیرے تھے، اس وقت زندہ بچیوں کو زمین کے اندر درگور کر دینے کے بعد اس وقت یہ خزاں تھی۔ گناہ ہر طرف عام تھا، زنا ہر طرف عام تھا، چوری ڈکیٹی ہر طرف عام تھے۔ ہر گناہ جسے انسان سمجھتا ہے کہ اسے میں کروں گا تو لوگ مجھے غلط نگاہوں سے دیکھیں گے، اس وقت وہ گناہ عام ہو گیا تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی بہار بھیجی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس بہار کو بھیجا، اس بہار کا آپ شجرہ نسب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر دنیا میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے دو نبی بھیجے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی اولاد کے اندر بہت سارے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ان کا شجرہ نسب اللہ رب العالمین نے ایسا پاک رکھا کہ کوئی آنے والا قیامت تک کوئی لعین، کوئی بدمعاش، کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے کہ آپ کے شجرہ نسب کے اندر یہ والا گناہ پایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے اپنا شہر چھوڑ کر کسی اور ملک کے اندر جا کر رہنے لگے، تو ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، نکاح کر کر اپنی بیوی کو گھر لے آئے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جاتا ہوں، جا کر اپنے بیٹے سے مل کر آتا ہوں، اس کی خیر خبر لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نکلتی ہیں۔ انہوں نے پردے میں پوچھا، بھائی کون آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل سے ملنا ہے۔ ان کی بیوی کہنے لگی وہ تو گھر میں نہیں ہیں، آپ بتا دیں آپ کون ہیں، کس غرض سے آئے ہیں، کس کام سے آئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو انہیں میں خبر دے دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کہہ دینا کہ ابراہیم آیا تھا، بیٹا سناؤ گھر کے اندر کیا خیر خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس کیا پوچھتے ہو، گھر کے اندر بھوک پیاس ہے، فاقے چل رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ تو خود گھر میں نہیں، باہر کسی کام کی غرض سے گئے ہیں، آپ بتا دیں کیا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب حضرت اسماعیل آئے تو انہیں کہنا کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے، ان کی بیوی نے کہا کہ باہر سے ایک شخص آیا تھا، اپنا نام ابراہیم بتایا ہے،
اندر نہیں آیا، لیکن اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے۔ اس نے کہا اچھا جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دے، تم میری طرف سے آج سے فارغ ہو چکی ہو۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، اس کے اندر کون سا ایسا وہ معاملہ آ گیا کہ آپ نے اتنی سی بات پر مجھے طلاق دے دی ہے، میرا کیا گناہ ہے ایسا؟ انہوں نے اسے فارغ کر دیا، چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی، بیوی کو گھر لے آئے۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، پھر آ کر بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ باہر سے سوال کیا کہ حضرت اسماعیل سے ملنا ہے، میرا نام ابراہیم ہے۔ پوچھا کہ سناؤ بیٹا کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، صحیح گزر بسر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کو جواب دینا کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ اس وقت سیدھی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، انہیں بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا، اس نے کہا ہے کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے، سیدھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو حضرت ابراہیم آئے تھے وہ میرے والد ماجد تھے، جو پہلی دفعہ وہ آئے تھے انہوں نے آ کر مجھے یہ پیغام چھوڑا تھا کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے۔ اس سے مراد تھا کہ آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی شکر گزار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق پر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ غیر شکر گزار ہیں، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے اندر ایسی عورت کو پسند نہیں کیا جو اللہ رب العالمین کی شکر گزار نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے شجرہ نسب کے اندر کسی ناشکر گزار کو بھی اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے، تو اس کے اندر آج ہم لوگ ہر گھر کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر ایک الفاظ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ کو مبارک ہو، اس مہینے کے اندر ہمارے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اور اس کے اندر ہمارے مسلمان کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ناسمجھ کے اندر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون سا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہمیں کیا الفاظ اس وقت ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ایسا الفاظ بھی پسند نہیں کیا جس کے اندر کوئی گستاخی کا زمرہ آتا ہو۔ آج ہر انسان اپنے آپ کو استاد کہلاتا ہے کہ میں فلاں کا استاد ہوں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اکرام کے استاد ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے آپ کو استاد بنا کر بھیجا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں ان کا استاد بن کر آیا ہوں۔ کیا کہتے تھے کہ میں ایک معلم بن کر آیا ہوں، جس سے مراد کہ میں انہیں سکھانے والا آیا ہوں، انہیں پڑھانے والا آیا ہوں۔ کیوں استاد کے معنی چینج ہو سکتا ہے۔ آج ہم کسی کو کہہ دیں کہ یار تو بڑا استاد ہے، اس سے اس کی عزت نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ الفاظ اس وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب اس کو نیچا دکھلانا ہو کہ یار تو بڑا استاد بنا ہوا ہے۔ کیا ہے کہ اس کو نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ایسا الفاظ بھی استعمال نہیں کیا جس کے اندر گستاخی کا زمرہ آتا ہو، کسی انسان کی سوچ جاتی ہو کہ یہ گستاخی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر تقریباً 103
یا 104 ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، جس کے لفظی معنی ہیں کہ جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کے اندر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی حکم ارشاد فرما چکے ہوتے تھے، تو جو صحابہ اکرام رہ جاتے تھے تو وہ آ کر کہتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر لا تقولوا راعنا رعایت کر دیجئے، ہم پر رحم کر دیجئے، ہم پر آپ نے جو حکم دیا ہے یہ ہمیں دوبارہ بتلا دیجئے۔ تو جب یہ الفاظ ادا کیا جاتا تو اس وقت جو غیر مسلم تھے، جو مشرکین تھے، یہ اس سے مراد لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چرواہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کروانا پسند نہ کیا، اور آج ہم ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم الفاظ ادا کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے گھر کے اندر، ہماری گلی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، بازار کے اندر میلاد منایا جا رہا ہے، میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعوذ باللہ ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے، ہمارے محلے کے اندر ہو رہی ہے، ہمارے چوک میں ہو رہی ہے، ہمارے چرواہے کے اندر ہو رہی ہے، ہمارے بازاروں میں ہو رہی ہے، ہم یہ الفاظ اپنے نبی کے لیے ادا کرتے ہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس الفاظ کو سوچئے، جب ہمارے گھر کے اندر کسی کی ولادت ہو تو وہ ولادت ہمارے گھر کے اندر ہو، گھر کے ایک کمرے کے اندر ہو، کمرے کی ایک نکر کے اندر ہو، ایک کونے کے اندر ہو، اور ہم اپنے نبی کا میلاد علی الاعلان منا رہے ہیں کہ جی فلاں بازار کے اندر ہمارے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ میلاد کے معنی ہیں کہ ولادت کی، کہ ہمارے نبی کی ولادت ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے نبی کی ولادت چوک و چراہوں کے اندر ہوا کرتی ہے؟ ہمارے نبی کی ولادت بازاروں میں ہوا کرتی ہے؟ کیا یہ الفاظ ادب کا الفاظ ہیں؟ ذرا آپ اس الفاظ کو خود سوچئے۔ دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر جھنڈا لگاتے ہیں، اور جھنڈے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا ایک تصویر بنی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا ایک نقشہ بنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس مہینے کے اندر۔ ذرا سوچئے کہ جس وقت ہمارا استقبال کیا جائے، ہمارے محلے کے کسی چپڑاسی کا استقبال کیا جائے، کسی چیئرمین کا، ایم این اے کا، ایم پی اے کا، یا اور کسی عہدے دار کا استقبال کیا جائے، اس کے لیے ہم ہار لاتے ہیں، اس کے لیے ہم پھول لاتے ہیں، اس کے لیے ہم گلاب لاتے ہیں۔ جس وقت استقبال ہمارے نبی کا ہو رہا ہے، ہم استقبال جوتی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے نبی کا ادب ہے اس کے اندر کہ ہم اپنے نبی کا استقبال کر رہے ہیں؟ آپ نے استقبال کرنا ہے، اپنے نبی کا استقبال کریں کہ ہمارے نبی اس کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی اس کے اندر مہینے کے اندر ہمارے نبی دنیا میں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم نے مطلب کو لیا ہے، مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں، مثلا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ہمارا بڑا آ جائے، ہمارا استاد آ جائے، ہمارا پیر و مرشد آ جائے، ہمارا بزرگ آ جائے، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بچوں کی خوشی ہے، ایک بڑوں کی خوشی ہے۔ بچوں کی خوشی کیا ہے کہ بھائی آج گھر کے اندر مہمان آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے
ہمارے گھروں کی صفائیاں ہوں گی، گلی محلوں کی صفائیاں ہوں گی، اچھے اچھے کپڑے پہنائے جائیں گے تو اس کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ آئے گا، آنے والا کچھ پھل فروٹ لے کر آئے گا، اس کے آنے پر کھانے بنائے جائیں گے، ہم ہر قسم کا کھانا کھائیں گے۔ بچوں کی خوشی ہے کہ آج ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آ رہا ہے، اور بڑوں کی خوشی کیا ہوگی کہ آج ہمارا استاد آ رہا ہے، ہمارا بزرگ آ رہا ہے، پیر و مرشد آ رہا ہے، وہ آج ہمارے ہاں آئے گا، ہمیں آ کر وہ کوئی نصیحت کرے گا، ہمیں آ کر کوئی وہ پیغام دے گا، ہمیں کوئی وہ بات سمجھائے گا۔ اس کی بات سمجھنے سے، اس کا وہ بتانے سے، اس کے وہ ہمیں عرض کرنے سے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ آج ہم نے بچوں والی خوشی کو تو لیا، گھر سجا لیے، گلیاں سجا لی، محلے سجا لیے، کھانے بنا لیے، لوگوں میں تقسیم کر دیے، لیکن جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن گیا، اس کے بعد نہ ہمیں اس سے کوئی سبق حاصل ہوا، نہ ہمیں کوئی سیکھنے کو ملا، نہ ہم سے اسے کوئی فائدہ ہوا۔ خرچے کر لیے، مان لیا، لیکن آپ کے آنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ دنیا میں آئے ہیں، اب ہے ان کے آنے کا مقصد کہ وہ دنیا میں آئے کیوں تھے۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں دنیا کے اندر آئے، وہ دنیا کے اندر اس وقت ظلم کے اندھیرے تھے، کفر کے اندھیرے تھے، شرک کے اندھیرے تھے، تو ان کے آنے سے یہ چیزیں دور ہونی چاہیے تھیں۔ آج ہم وہ گناہ کر رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو ہم نے خوشی منا لی، اس کے بعد ہم بھول گئے۔ اگر صرف جھنڈیاں لگانے سے، یہ ایک دن میلاد منا لینے سے، ایک دن ہم نے دعوتوں کر لینے سے ہماری بخشش ہو جاتے تو صحابہ اکرام اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ صحابہ اکرام اس دین کے لیے اپنا تن من دھن امن وطن چمن سب کچھ قربان نہ کرتے، وہ اس کے لیے یہی کچھ وہ بھی کر لیتے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ کام ہم کر لیتے ہیں، بیوی بچے کیوں چھوڑے؟ ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو صحابہ کرام نے مقصد کو لیا ہے، مطلب کو نہیں لیا۔ آج ہم لوگ مطلب کو لے رہے ہیں، مقصد کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے اندر اس کے مقصد کو لینا چاہیے، مطلب کو نہیں۔ دوسری بات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات مختلف ہیں، 8 بھی ہیں، 9 بھی ہے، 12 بھی ہے، 18 بھی ہے، اور بھی مختلف روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جو مشہور روایت ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جاتا تھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور آج ہم نے اسی کو خوشی کا دن بنا لیا ہے۔ مان لیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن دنیا کے اندر آئے، بات کو تسلیم کر لیا، لیکن ان کی وفات بھی تو اسی دن کے اندر ہے، تو اس کے اندر کسی نے جواب دیا کہ اس دن کے اندر غم وہ منائے جس کا کوئی فوت ہو گیا ہو، ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ ہر انسان کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ اور سلامت ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہم غم نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ کے گھرانے کے اندر کوئی آپ کا بزرگ دنیا سے جاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کا رشتہ دار، آپ کا پڑوسی، آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کو کوئی چاہنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس کے جانے پر غم کیوں مناتے ہیں؟ ہر انسان کہتا ہے کہ یہ جو دنیا سے گیا ہے، میرا والد بہت نیک تھا، میرا والد بہت عبادت کیا کرتا تھا،
میری والدہ بہت نیک تھی، ساری رات عبادت کیا کرتی تھی، صبح اٹھ کر تہجد پڑھا کرتی تھی۔ ہمارا پیر و مرشد بہت نیک تھا، اس کی زبان سے حضور کا درود ختم نہیں ہوتا تھا، وہ تو بہت نیک تھا۔ اگر وہ اتنا نیک تھا تو اس کے جانے پر آپ کو تو خوشی منانی چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر ان خرافات سے نکل کر، دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کر وہ آخرت کے اندر جنت کے اندر چلا گیا ہے۔ اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ میرا دنیا سے جانے والا جہنم میں گیا ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ اس وقت خوشی منائے کہ میرے جانے والا دنیا سے نکل کر جنت کے اندر چلا گیا ہے، میں خوشی منا رہا ہوں کہ وہ جنت کے اندر ہے۔ اس وقت ہم غم مناتے ہیں، اس کے جانے کے اوپر افسوس کرتے ہیں، روتے چیختے چلاتے ہیں کہ ہمارا اتنا عزیز ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ اور جب ہمارا نبی ہم سے دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر کے اندر وہ چلے گئے تو اس کا پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے دنیا کے اندر آئے تھے، غم وہ منائے جس کا کوئی دنیا سے چلا گیا ہو۔ اسی لیے ہر انسان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے، میرا یہ کسی پر اعتراض نہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس پر تھوڑی سی توجہ کریں کہ ہم کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہم کون سے کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھ لیں۔